الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ساتھیوں، تجوید کے مختصر کورس کے 8 لیکچرز ہم نے پڑھے تھے اور آج ہم انشاءاللہ 9واں سبق پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے لیکچر نمبر 8 میں ہم نے را کے پر ہونے کے قاعدے پڑھے تھے۔ اب یہاں را کے باریک پڑھنے کے قاعدے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، را 6 حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ را کے نیچے زیر ہو اور اس پر شد نہ ہو، جیسے رجالن، تو یہاں را کے نیچے زیر بھی ہے اور اس پر شد بھی نہیں، لہٰذا اس کو باریک پڑھی جائے گی، رجالن۔ دوسری حالت ہے را کے نیچے زیر ہو اور اس پر شد بھی ہو، جیسے الرجال، یہاں را کو دیکھ لے، اس پر شد بھی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے، لہٰذا اس کو باریک پڑھی جائے گی، الرجال۔ تیسری حالت ہے را پر سکون ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر بھی سکون ہو، لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو، اور یہ حالت وقف کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے حجرون، اصل میں حجرون تھا، جب ہم را پر وقف کریں گے تو اسی صورت پر را پر سکون لائیں گے، تو را پر سکون ہے، اس سے پہلے جیم پر بھی سکون ہے اور اس سے پہلے جو حرف یعنی ہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، لہٰذا را کو باریک پڑھنا ہوگا، حجر۔ چوتھی صورت ہے را پر سکون ہو اور اس سے پہلے یائی ساکن ہو، جیسے خیر، تو یہاں را وقف کی صورت میں اس کو باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ را پر سکون ہے اور اس سے پہلے یائی ساکن ہے، لہٰذا باریک پڑھی جائے گی، خیر۔ را کی 5ویں حالت ہے را امالہ کی حالت میں ہو تو اس را کو بھی باریک پڑھی جائے گی۔ امالہ کا مطلب یہ ہے کہ الف کو یا کی طرف جھکانا، اور قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ سورہ ہود میں یہ لفظ موجود ہے، مجریہا، یہاں را کے نیچے کھڑی زیر ہے، مجریہا، تو اس کو مجریہا نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہاں را کے بعد الف کو یا کی طرف مائل کیا جائے گا، تو اس کو پڑھا جائے گا مجریہا، تو اس را کو پر نہیں بلکہ باریک پڑھا جائے گا، مجریہا۔ اور 6ٹھی حالت ہے وہ زیر والی را جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، جیسے والفجر۔ اب ہم آتے ہیں الف کے قاعدے کی طرف، تو دیکھیں الف سے پہلے اگر حرف ہو اور اس حرف پر زبر ہو لیکن وہ حرف پر ہو تو اس الف کو پر پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں حروف مستعلیہ کل 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص و ضغط قض، تو یہ 7 حروف یہ بھی پر پڑھے جاتے ہیں جب اس کے اوپر زبر ہو۔ اسی طرح لفظ اللہ اور اللہم کا لام، اور اسی طرح را، تو 7 حروف مستعلیہ کے ہو گئے، اور اللہ، اللہم کا لام اور را، یہ 9 حروف، ان کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کے بعد آنے والا الف اس کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ اس مثال میں آپ دیکھ لیں، الف سے پہلے حروف مستعلیہ سے قاف آیا ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے، تو اس الف کو پڑھا جائے گا قولا۔ اسی طرح الف سے پہلے را مفتوح آیا ہے، یعنی را پر زبر آیا ہے، لہٰذا اس الف کو بھی پر را نہ پڑھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں اس کے بعد آنے والا الف باریک پڑھا جائے گا، اگرچہ اس پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اب ہم آتے ہیں نون ساکنہ اور تنوین کے قاعدے کی طرف، تو دیکھیں نون ساکنہ کا مطلب یہ ہے کہ نون کے اوپر سکون ہو، یہ بالکل واضح ہے، اور نون تنوین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرف اور اس پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہو، تو ایسی صورت میں جو نون پیدا ہوتی ہے اس نون کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھیں شیئن،
تو یہاں حمزہ کے نیچے جو دو زیر ہے اس کی ادائیگی میں آخر میں نون پیدا ہو جاتی ہے شیئن، تو اس نون کو نونی تنوین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شیئن حمزہ کے اوپر دو زبر ہو تو اس میں بھی آخر میں نون پڑی جاتی ہے، اس کو بھی نونی تنوین کہا جاتا ہے۔ اور شیئن کی صورت میں یعنی جب حمزہ کے اوپر دو پیش ہو تو ایسی صورت میں بھی نون پیدا ہو جاتی ہے، تو گویا کہ نون ساکنہ الفاظ میں اس کو لکھا جاتا ہے اور نون تنوین لکھا نہیں جاتا، بلکہ تنوین کی صورت میں یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی صورت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو نون ساکنہ اور نون تنوین کے چار حالتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی حالت ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی آئے تو نون ساکن بالکل ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس میں آواز خیشوم کی طرف نہیں چلی جائے گی بلکہ اپنے مخرج سے ظاہر کر کے اس کی ادائیگی ہوگی۔ اور حروف حلقی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ حروف ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی سے آیا ہے، لہٰذا اس کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، انعمتا، اسی طرح نہیں انعمتا انعمتا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں من آمنا، یہ بھی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، لہٰذا اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ شیئن علیم، شیئن علیم یہاں نون تنوین کے بعد عین حروف حلقے سے آیا ہے، لہٰذا اس کو بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، شیئن علیم نہیں بلکہ شیئن علیم پڑھا جائے گا۔ دوسری حالت ہے ادغام۔ تو ادغام کا مطلب ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ایسی صورت میں اس میں ادغام ہوگا۔ 6 حروف کیا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے یرملون، یعنی یا را میم لام واو نون۔ تو ان 6 حروفوں کے بعد اگر نون تنوین یا نون ساکن آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر گھسا دینا اور اس کے اندر چھپا دینا اور دوسرے حرف کے اوپر شد لانا۔ پھر اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اسی طرح چھپا دینا کہ اس میں آواز خیشوم کی طرف بھی چلی جائے، یعنی اس میں غنہ پیدا ہو، خیشوم کی طرف آواز چلی جائے۔ اور یہ کل 4 حروف ہے جن میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ ینمو اس کا مجموعہ ہے، یا نون میم واو اس کا مجموعہ ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھ لیں میوں والن، یہاں نون ساکن کے بعد واو ہے، ینمو میں سے واو ہے، لہٰذا یہاں ایک تو ادغام بھی ہو گیا کیونکہ نون واو کے اندر گھس گیا، اس کے اندر چھپ گیا، نون نہیں پڑھا جاتا بلکہ واو پڑھا جاتا ہے، اور واو کے اوپر شد بھی آ گیا اور اس کے ساتھ غنہ بھی پیدا ہو گیا، یعنی نون کی ادائیگی کا وقت آواز خیشوم کی طرف چلی جاتی ہے، میو والن نہیں بلکہ میوں والن۔ اسی طرح اس مثال کو بھی آپ دیکھ لیں، یہاں نون تنوین کے بعد میم آیا ہے اور 2 حروف میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، جیسے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے، لہٰذا یہاں اگرچہ ادغام ہو گیا، نون کو لام میں مدغم کیا لیکن غنہ اس میں نہیں ہوا، آواز خیشوم کی طرف نہیں چلی گئی۔ تیسری حالت اقلاب ہے۔ اقلاب کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف تہجی میں سے با آ جائے تو ایسی صورت میں نون ساکن یا نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں آپ دیکھ لیں سنبلاتن، یہاں نون کے بعد با آ گیا ہے، لہٰذا اس نون کو میم سے بدلا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ادائیگی میں آواز خیشوم کی طرف چلی جائے گی۔ اور عموماً قرآن مجید میں اسی طرح اقلاب کی صورت میں نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھ لیں نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، لہٰذا اس نون ساکن کو ہم میم سے بدلیں گے، میم بائنی۔ چوتھی حالت اخفا ہے، یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف تحجی میں سے
6 حروف یرملون کے اور 6 حروف حروف حلقی کے اور با، ان 13 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ایسی صورت میں نون کو بالکل ظاہر کر کے اور صاف کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ لے، یہاں نون ساکن کے بعد قاف آ گیا ہے، تو یہ قاف نہ حروف یرملون میں سے ہے، نہ حروف حلقی میں سے ہے اور نہ با ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اس نون کو بالکل ظاہر کر کے اظہار کی طرح نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس میں تھوڑی سی پوشیدگی ہوگی، جیسے میوں قبلی کا۔ اسی طرح تم یہاں بھی دیکھ لے، نون ساکن کے بعد تا حروف یرملون حروف حلقی اور با میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں بھی نون میں اخفا ہوگا، یعنی اس نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ حسب معمول اب ہم نماز کے درود شریف کی طرف آتے ہیں، تو دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بعض لوگ پڑھتے ہیں وعلی آل محمد، یہاں عین کو چھپا دیتے ہیں، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہاں بھی عین کو چھپا دیتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، انکا حمید مجید، بعض کاف کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، انکا حمید مجید، حالانکہ انکا حمید مجید ہے۔ اسی طرح کی غلطیاں جس طرح کہ ہم اللہم صلی میں کرتے ہیں، اسی طرح کی غلطیاں ہم اللہم بارک میں بھی کرتے ہیں، لہٰذا اس میں بھی اسی طرح کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے۔ اب ہم آتے ہیں دعا کی طرف، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں بھی حمزہ کو ظاہر کر کے نہیں پڑھاتے ہیں لوگ، فی الآخرۃ پڑھتے ہیں، حالانکہ فی الآخرۃ۔ اسی طرح عذاب النار کے عین کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ دعائے قنوت کی طرف آتے ہیں، اللہم انا نستعینک، بعض لوگ تا کے ساتھ الف بڑھا دے، نستعینک ونستغفرک، بعض لوگ غین کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ونستغفرک ونؤمن بک، بعض لوگ نون کے ساتھ واو بڑھا دیتے ہیں، ونؤمن بک، حالانکہ ونؤمن بک، ونتوکل، بعض لوگ لام کے ساتھ واو بڑھاتے ہیں، ونتوکل علیک، علیک غلط ہے بلکہ علیک، ونثنی علیک الخیر، بعض لوگ اس عین کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، خیر نہیں بلکہ خیر، ونشکرک ولا نکفرک، یہاں بھی را کے ساتھ واو لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، ونخلع، بعض لوگ لام کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، ونخلع، حالانکہ یہ غلط ہے، اور عین کے ساتھ عین کی جگہ واو لگاتے ہیں، ونخلع، حالانکہ ونخلع، ونترک من یفجرک، من یفجرک، اللہم ایاک نعبد، یہاں بھی بودو بعض لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ نعبد، ولک نصلی، کاف کے ساتھ بعض لوگ الف لگا دیتے ہیں، ولک نصلی، حالانکہ ولک نصلی، اور لام کے ساتھ یا ہے، بغیر یا کے پڑھنا غلط ہے، ولک نصلی نہیں بلکہ ولک نصلی، ونسجد، بعض لوگ پڑھتے ہیں ونسجد، اور بعض لوگ ونسجد پڑھتے ہیں، بعض لوگ ونسجد پڑھتے ہیں، حالانکہ صحیح اسی طرح ہے، ونسجد وإلیک نسعی، بعض لوگ اس کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، وإلیک، تو یہ غلط ہے، وإلیک نسعی، بعض لوگ یہاں تا بڑھا دیتے ہیں، نستعی، حالانکہ غلط ہے، نسعی، ونحفظ، بعض لوگ پڑھتے ہیں ونخفض، ونرجو رحمتک ونخشى عذابک، یہاں شین کے اوپر کھڑا زبر ہے، حالانکہ لوگ اس کو نہیں بولتے، ونخشى عذابک پڑھتے، حالانکہ ونخشى عذابک، اور عین کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا، عذابک، ان عذابک، بعض لوگ نون کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، عذابک بالکفار ملحق، بعض لوگ یہاں لام بڑھا دیتے ہیں، بالکفار الملحق۔ روانگی کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر،
ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.